السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 19 اکتوبر 2025 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ تھمبنیل دیکھ کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہر لائن میں الگ الگ خبروں کی ہیڈنگ چھپی ہوئی ہے، اس لیے آپ تمام خبروں کو سن کر ضرور جائیں۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ انتہائی افسوس اور رنج کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب رحمت اللہ علیہ، محتمم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم چھٹمل پور، آج بروز اتوار 19 اکتوبر 2025 اپنے مالک حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مرحوم کی زندگی اور اوصاف۔ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب رحمت اللہ علیہ ایک نیک سیرت، خلیق، متواضع اور بلند اخلاق کے حامل بزرگ تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی علم دین کی خدمت، اصلاح معاشرہ اور تربیت طلباء کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ بطور محتمم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، آپ نے ادارے کو علم و عمل کا مرکز بنا دیا۔ آپ کا انداز تربیت نہایت محبت آمیز، شفقت بھرا اور اخلاص سے لبریز تھا۔ علمی و روحانی خدمات۔ حضرت مرحوم ایک عالم باعمل، شیخ طریقت اور مصلح باطن تھے۔ آپ نے علم دین کے ساتھ ساتھ روحانیت کی بھی آبیاری کی۔ آپ کے فیض یافتگان اور مریدین نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرون ملک بھی موجود ہیں، جو آپ سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ آپ کی صحبت نے بے شمار دلوں کو منور کیا اور بے شمار لوگوں کو راہ ہدایت، ذکر و فکر اور تقوی کی دولت سے سرفراز کیا۔ اخلاق و کردار۔ حضرت کی شخصیت علم و عمل، زہد و تقوی اور اخلاق حسنہ کا حسین امتزاج تھی۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص سکون دل، روشنی فکر اور راحت روح پاتا تھا۔ علاقے کے لوگ آپ کو سکون دل کا باعث، راہ ہدایت کا چراغ اور اصلاح معاشرے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ دینی و روحانی خسارہ۔ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال سے نہ صرف جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم چھٹمل پور بلکہ پورا علاقہ ایک بڑی علمی و روحانی شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ ان کا یہ سانحہ اہل علم، شاگردوں، مریدوں اور تمام وابستگان کے لیے انتہائی غم و علم کا باعث ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور پسماندگان، متعلقین و محبین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک بڑا بیان جاری ہوا ہے۔ گو رکشک اور ہجومی تشدد پر الہ آباد ہائی کورٹ کی یوپی حکومت کو سخت سرزنش۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے کہا، ریاستی فرقہ پرستی سے بڑا کوئی ناسور نہیں۔ تحسین پوناوالا گائیڈ لائن پر بے حسی قابل مذمت۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے راہل یادو بنام حکومت اتر پردیش مقدمہ کرمنل کیس نمبر 9567/2025 میں الہ آباد ہائی کورٹ لکھنؤ بینچ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت نے تشدد، ہجوم، قتل، لنچنگ اور گو رکشکوں کے ظلم و ستم پر حکومت اتر پردیش کو جو تنبیہ کی ہے وہ بروقت اور حقیقت افروز ہے۔ واضح رہے کہ عدالت نے پرتاپ گڑھ پولیس کی جانب سے گاؤ کشی کی ایک FIR کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں ہجومی تشدد روزانہ کا معمول بن چکا ہے، جو دراصل قانون کی حکمرانی کی ناکامی کی علامت ہے۔ مزید برآں پولیس اسے روکنے کے بجائے تشدد کے شکار لوگوں پر غلط FIR درج کر کے انارکی اور سماجی تفریق پیدا کر رہی ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء ہند عرصہ دراز سے یہ بات اٹھاتی آئی ہے کہ گو رکشا کے نام پر قانون کو ہاتھ میں لینے اور بے گناہوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہم نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں عرضی بھی دائر کی تھی، جہاں عدالت نے حکومتوں کو تحسین پوناوالا مقدمے میں دی گئی ہدایت پر عمل درآمد کا حکم دیا تھا، لیکن افسوس کہ حکومتوں نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کی ہدایات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، جس سے گو رکشکوں کے حوصلے مزید بلند ہوئے۔ نیز قانون سازی اور اس پر عمل درآمد میں ریاستی فرقہ پرستی کار فرما رہتی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے واضح کیا کہ ملک کے لیے ریاستی فرقہ پرستی سے بڑا کوئی ناسور نہیں، جو آئین ہند کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ واضح ہو کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنے مشاہدے میں لکھا ہے کہ تحسین ایس پوناوالا بنام یونین آف انڈیا 2018 کے مقدمے میں سپریم کورٹ نے واضح ہدایت دی تھی کہ ہر ضلع میں نوڈل افسر کی تقرری، خصوصی ٹاسک فورس کی تشکیل اور لنچنگ کے مقدمات کے لیے تیز رفتار عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے۔
اور ان افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے جو اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام رہے۔ ان واضح ہدایات کے باوجود اتر پردیش پولیس نے صرف ایک سرکلر جاری کرنے پر اکتفا کیا اور کوئی باضابطہ حکومتی حکم نامہ جاری نہیں کیا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ جاری کردہ سرکار محض پولیس مشوروں تک محدود ہے، جبکہ آئین ہند کے آرٹیکل 162 کے تحت ایک جامع سرکاری پالیسی درکار ہے۔ نیز عدالت احکامات پر عمل درآمد آئین کے آرٹیکل 141 کے تحت لازم اور واجب التعمیل ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ قانون شکنی بے قصور شہریوں کی تذلیل یا ان کے آئینی حقوق کی پامالی کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ گاؤں کشی قوانین کا غلط استعمال، پولیس کا جانبدارانہ رویہ اور بے بنیاد مقدمات سماج میں خوف و ناانصافی کو جنم دے رہے ہیں۔ عدالت کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور وہ 3 ہفتوں میں وضاحت پیش کرے۔ آخر میں مولانا محمود مدنی صاحب نے حکومت ہند اور حکومت اتر پردیش سے مطالبہ کیا کہ وہ آئینی حساس اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحسین پوناوالا مقدمے کی ہدایات کو بلا تاخیر نافذ کرے، گو رکشکوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور اقلیتوں اور بے قصوروں کو ہراساں کرنا اور گو رکشکوں کے اکسانے پر ان کے خلاف FIR درج کرنا بند کیا جائے۔ وہیں دوسری جانب مولانا ارشد مدنی کا تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے کہا کہ مسلمان بازار میں آئلہ محمد کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے عمل و کردار سے نبی سے محبت کا اظہار کرے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مسلمان بازار میں آئلہ محمد کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے عمل و کردار سے نبی سے محبت کا اظہار کرے۔ وہ جمعرات کے شب یوپی کے شہر کانپور میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جمعیت علماء کانپور کے زیر اہتمام دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی کی زیر سرپرستی اس کانفرنس کا انعقاد قاضی شہر حافظ عبدالقدوس صاحب ہادی کی نگرانی میں عمل میں آیا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ملکی حالات اور ارتدادی فتنوں سمیت تمام مسائل کا حل نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مضمر ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ نفرت کے بیج اب تناور درختوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں، ہر طرف تعصب، تنگ نظری اور مذہبی عداوت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ شر پسند طاقتیں اسلام کے پاکیزہ تعلیمات کو غلط رنگ میں پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو اس وقت بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صبر، تحمل اور محبت سے کام لینا ہے۔ ہمارا جواب نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے مزید کہا کہ اب ہر معاملے کو مذہبی رنگ دے کر ایک مخصوص فرقے کو نہ صرف معطوب کرنے کی منصوبہ بند کوشش کی جاتی ہے، بلکہ انصاف اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر یک طرفہ کارروائی کے ذریعے یہ باور کرانے کی مذموم مہم بھی شروع کر دی گئی ہے کہ اب ملک میں اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے آئینی و قانونی اختیارات ختم کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ المیہ یہ ہے کہ ذات پات، مذہب اور فرقے کے نام پر انسان کو انسان سے نفرت سکھائی جا رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی آدم منو کی اولاد ہیں، ایک ہی خالق کی مخلوق ہیں۔ اسلام نے ہر مذہب، ہر طبقے اور ہر انسان کے ساتھ عدل، انصاف اور حسن سلوک کا حکم دیا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے دشمنوں کے ساتھ عدل کیا بلکہ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کیا جنہوں نے آپ پر ظلم کیا۔ ہمیں بھی اس سیرت کو اپنانا ہے۔ انسانیت کو بچانے کا واحد راستہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اگر مسلمان اس کردار کو اپنا لے، اپنی زبان، عمل اور اخلاق سے اسلام کی اصل تعلیمات کو زندہ کر دے، تو نفرت کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ نبی نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ پیغام ہے جس کی آج کے بھارت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے کہا کہ ارتدادی فتنے گھر گھر پہنچ رہے ہیں، لہٰذا ان فتنوں میں مبتلا لوگوں کے شکوک و شبہات کا جواب دینے کے لیے ہر مدرسے میں مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کی جائے۔ مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی صاحب نے کہا کہ 3 بنیادی عقائد، توحید، رسالت و آخرت میں عقیدہ ختم نبوت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ مفتی محمد صالح الحسنی سہارنپوری نے کہا کہ اسلام کا کامل اور حضور کا آخری نبی ہونا امت محمدیہ پر اللہ کا بڑا انعام و احسان ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔